بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام نبوی قصے میں آپ سب کا استقبال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قصے بیان کیے، ان قصوں میں سے ایک قصہ ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کا قصہ۔ یہ قصہ کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب مجھے معراج کرایا گیا تو معراج کی رات میرا گزر ایک جگہ سے ہو رہا تھا جبریل امین کے ساتھ میں، تو میں نے ایک جگہ پر عجیب طرح کی خوشبو محسوس کی۔ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبریل نے کہا کہ یہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کی خوشبو۔ میں نے کہا کہ یہ کیا ماجرا ہے، کیا قصہ ہے فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کا، کچھ بتایا جائے۔ تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ فرعون کی بیٹی کو یہ عورت ایک دن کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اس کے ہاتھ سے کنگھی گر گئی۔ اس نے کنگھی کو اٹھاتے ہوئے کہا بسم اللہ۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کہ کیا تم اس سے مراد میرے باپ کو لے رہی ہو؟ کیونکہ فرعون انا ربکم الاعلیٰ، سب سے بڑا بھگوان بنا بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ نہیں، بلکہ میرا اور تیرے باپ کا رب اللہ ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو آسمان میں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا میں یہ بات اپنے باپ سے کہہ دوں؟ کہا کہ جاؤ، کہہ سکتی ہوں۔ چنانچہ وہ آئی اور اپنے باپ کے کان میں یہ بات رکھ دیتی ہے کہ ہماری جو نوکرانی ہے تو ایسی ایسی سوچ رکھنے والی۔ چنانچہ فرعون اس عورت کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا میرے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں، تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے جو آسمان میں ہے۔ اس نے کہا کہ کیا تم اس کو مانتی ہو؟ کہا کہ ہاں، اس کو مانتی ہوں۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا کہ دیگ میں، بڑے سے دیگ میں تیل کھولایا جائے۔ چنانچہ ایک بڑے سے دیگ میں تیل کو کھولایا گیا۔ جب تیل جوش مارنے لگا تو اس کے اندر اس کے بچوں کو ڈالنے کی باری آئی۔ اس عورت نے کہا کہ دیکھو، ہمیں اپنے بچوں سمیت جلا دو، پر ہمارے بچوں کی جو ہڈیاں ہیں سب کو ہمارے ساتھ ایک قبر میں دفن کر دینا۔ کہا کہ یہ تو تمہارا حق ہے اور اس کو پورا کیا جائے گا۔ اس طرح فرعون ایک ایک کر کے اس مومنہ عورت کے سامنے میں اس کے بچوں کو اس دیگ میں ڈالتا جاتا، اور یہ منظر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب سارے بچوں کو ڈال دیا اور دودھ پینے والے بچے کی باری آئی جو گود میں اس کے بیٹھا ہوا تھا، تو جھجک محسوس کرتی ہے۔ اس وقت اللہ رب العالمین نے اس دودھ پیتے بچے کو زبان دے دیا اور بچے نے کہا کہ امی جان، آپ کود جائیے کیونکہ آپ حق پر ہیں۔ دنیا کا جو عذاب ہے یہ عذاب آسان ہے آخرت کے عذاب سے۔ چنانچہ وہ عورت بھی کود گئی اور اس طرح سے اپنے بچوں سمیت اسلام کی خاطر، ایمان کی خاطر، دین کی خاطر قربانی دے دیتی ہے۔ یہ ہے قصہ فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرنے والی عورت اور اس کے بچوں کا، جس کا انجام ہے کہ
بدلے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو محسوس کرتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس واقعے میں بہت سارے اسباق ہیں ہمارے لیے۔ سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی ظالم کے گھر میں نیک بندوں کو جگہ دیتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھیے، فرعون کے گھر میں ہی موسیٰ علیہ السلام کی پرورش ہو رہی ہے۔ فرعون کے خاندان میں مومن آل فرعون پیدا ہو رہا ہے۔ فرعون کے گھر میں ہی اس کی بیوی آسیہ ایمان لے آ رہی ہے، اور فرعون کے گھر میں یہ نوکرانی بھی پرورش پا رہی ہے جو مومنہ ہے، تاکہ ایک طرح سے اسے ذلت نصیب ہو۔ اسی طرح سے اس کے اندر ہمیں ایک سبق یہ بھی ملتا ہے کہ ایک آدمی کو چاہیے کہ اپنے دین کے لیے قربانی دے۔ کیسی قربانی دی تھی اس خاتون نے؟ چنانچہ اللہ پاک نے اس کی قربانی کو تازہ کیا۔ آج ہم سے کسی دین کے کام کو کرنے کی گزارش کی جاتی ہے، یا ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، شراب پی رہے ہوتے ہیں، ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہوتے ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہیں، ہم سے کہا جاتا ہے کہ اسے چھوڑ دو، تو ہم کہتے ہیں کہ مشکل ہے۔ کیا اس عورت کے لیے مشکل نہیں تھا؟ اس کی آنکھوں کے سامنے نا اس کے بچوں کو پگھلتے ہوئے، بلکہ جوش مارتے ہوئے تیل میں ڈال دیا جا رہا ہے، جلا دیا جا رہا ہے، اور عورت اسلام کی خاطر، دین کی خاطر پرواہ نہیں کرتی ہے۔ تو یہ احساس اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اس قصے میں ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ مرنے کے بعد برزخی زندگی میں انعام بھی ملتا ہے اور عذاب بھی ہوتا ہے۔ انعام مل رہا تھا اس نوکرانی کو جو فرعون کے گھر میں نوکرانی تھی۔ انعام یہ ہے کہ جو لوگ گزرنے والے ہیں ان کو بھی اس کی خوشبو محسوس ہوتی ہے، اور سزا آج کے ڈیٹ میں بھی مل رہی ہے فرعون کو اور اس کے لاؤ لشکر کو۔ چنانچہ قرآن نے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، کہ فرعون کو آگ پر صبح اور شام پیش کیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ قبر میں عذاب بھی ہے اور قبر میں انعام بھی ہے۔ اسی طرح سے اس واقعے کے اندر ہمیں یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان ہی اصل میں اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار ہے، پیسہ نہیں، دولت نہیں، حکومت نہیں۔ اسی لیے ایک نوکرانی کو اللہ پاک نے اتنی عزت دیا، اور جو اپنے آپ کو بادشاہ بنا رکھا تھا بلکہ بھگوان کہتا تھا، اس کو اللہ رب العالمین نے ذلیل کیا، اور آج بھی اس کی لاش دنیا کے سامنے میں موجود ہے۔ تو محترم بھائیوں، یہ واقعہ بھی بہت سارا پیغام رکھتا ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ برت کر دیکھیے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔